الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا آتت والجنازة اذا حضرت والأیم اذا وجدت لها کفا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں زیادہ تاخیر مت کیا کرو۔ پہلی چیز الصلاۃ اذا آتت، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز ادا کیا کرو، والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازے کا وقت آ جائے یعنی جب جنازہ ریڈی ہو گیا اور اس کی تدفین وغیرہ میں پھر دیر نہ کرو، بس کوشش کی جائے کہ جلد سے جلد تدفین وغیرہ سے فارغ ہو جایا کرے۔ اور والأیم اذا وجدت لها کفوا، اور جب کوئی عورت یعنی لڑکی کسی کے نکاح میں نہ ہو، اس سے نکاح کرنے کے لیے جب کوئی مناسب آدمی ہی تیار ہو جائے، کوئی رشتہ آتا ہے تو اس میں پھر زیادہ تاخیر اور حیل و جتیں نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ اگر مناسب رشتہ ہے تو اس میں بھی پھر زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے مناسب رشتہ تلاش کر کے لڑکی کا نکاح کر دیا جائے۔ تو ان تین چیزوں میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ پہلی چیز نماز کے بارے میں آرڈر دیا، نماز میں زیادہ تاخیر مت کیا کرو، اس کو اپنے وقت پہ ادا کرنا ہی افضل ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی جنازے کا جب ٹائم آ گیا، تدفین میت وغیرہ ریڈی ہے تو اس کی تدفین میں تاخیر نہ کی جائے، ڈیلے نہ کیا جائے اننیسیسریلی۔ اور تھرڈ چیز فرمائی کہ لڑکی کی شادی میں خاص طور سے نکاح وغیرہ میں زیادہ بلا وجہ کی تاخیر مناسب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پھر دوسرے گناہ کی طرف رغبت ملنے کا خدشہ رہے گا، ڈر رہے گا، اسی وجہ سے غالباً۔ تو بہرحال ان تینوں چیزوں میں جو پہلا سب سے موسٹ امپورٹنٹ آرڈر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ تھا کہ نماز کو قائم کیا جائے، نماز اپنے وقت پہ ادا کی جائے، اس میں زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ تو ظاہر ہے یہ فرض نماز کی بات چل رہی ہے، کیونکہ آف کورس جو نفل نماز ہے وہ تو نہ بھی پڑھیں تو اس پہ انشاءاللہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن فرض نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا جسے چھوڑنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کی نماز چھوٹ گئی تو اس پہ قضا اس کی لازم ہو جائے گی۔ اسی لیے بار بار نمازوں کی تاکید ہمیں ملتی ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارۃ ان یصلیها اذا ذکرها، کہ جب اگر کوئی بندہ سو گیا یا بھول گیا نماز پڑھنا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کو یاد آیا اب وہ نماز پڑھے، اپنی قضا ادا کرے جو نماز چھوٹ گئی تھی اس کی۔ تو آف کورس یہاں پہ فرمایا کہ جو بھول گیا یا سو گیا وہ نماز کی قضا ادا کرے، تو آف کورس اس سے ایک بات یہی سمجھ آتی ہے اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دی تو وہ تو بدرجہ اولا اس کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے اوپر تو زیادہ اس کی تو وعید بھی نازل ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اگر سویا ہوا ہے، اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، یا کوئی بندہ بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے اور اس کی نماز کا وقت نکل گیا، تو وہ تو غلطی ہے۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں من نسیہ، غلطی ہے۔ اور غلطی کے بارے میں، خطا کے بارے میں تو آتا ہے رفیع عن الامت خطا والنسیان، خطا اور نسیان جو ہوتا ہے بھول وغیرہ، جیسے حدیث میں فرمایا، اس پر پکڑ اللہ نہیں فرماتے، لیکن جان بوجھ کر جو کام شریعت کے خلاف کرنا وہ تو اس سے بڑا جرم ہے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی بندہ بھول گیا یا سویا رہ گیا تو اس کے اوپر جس طرح سے نماز کی قضا لازم ہے، تو کوئی بندہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے گا اس پہ تو بدرجہ اولا ایون مور سو لازم ہوگی اس نماز کی قضا کرنا۔ مثال کے طور پہ ہمارا اپنا ہی کوئی دو بچے ہیں کسی کے آدمی کے، 2 بیٹے ہیں، اس نے دونوں کو کوئی کام ان کے ذمہ لگایا کہ جاؤ تم یہ کام کر کے آؤ۔ ایک بیٹا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈیڈ I forgot to do that, I didn't remember I was supposed to do that، یا وہ کہتا ہے کہ I fell asleep، میں سو گیا تھا اور جب میں اٹھا تو
مجھے اس وقت خیال آیا کہ آپ کا ایک کام کرنا تھا. دوسری طرف وہ ایک دوسرا بیٹا جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ ہاں وہ مجھے یاد تھا آپ کا کام کرنا ہے, اینڈ آئی واز اویلیبل بٹ آئی اسٹارٹڈ پلئنگ پلے اسٹیشن 4 یا وٹ ایور میں فورٹ نائٹ کھیل رہا تھا. تو گیم کے دوران میں نے مناسب نہیں سمجھا, آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈسکنٹینیو مائی گیم, سو آئی ڈنٹ ڈو یور ورک. تو اب وہ باپ جو ہوگا وہ کس کے اوپر زیادہ خفا ہوگا؟ اس بچے پہ جو بیچارہ بھول گیا تھا یا سو گیا تھا اور اس سے وہ کام نہیں ہو سکا اپنے باپ کا, اس بچے کا زیادہ قصور سمجھے گا وہ والد, یا اس بچے کا جس نے جان بوجھ کر ان نیسیسریلی دوسرے کاموں میں مشغول انوالو ہو کر اپنے والد کا کام نہ کیا ہو؟ آف کورس بالکل لاجیکل سی بات ایسی ہی سمجھ آتی ہے. جو اس نے جان بوجھ کر نہ کیا اس کو تو ڈانٹ کیا, شاید پرابلی پٹائی بھی ہوگی اس کی. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کوئی بھول گیا یا اس نے سو گیا تھا اور آنکھ نہیں کھلی اور اس کی نماز نکل گئی تو اب وہ قضا کرے, تو اسی لیے کسی نے جان بوجھ کے چھوڑی ہوگی اس کے اوپر تو بدرجہ اولا اس کی نماز کی قضا لازم ہوگی. بہرحال تو یہ فرض نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی طرح سے کوئی ہیلا حجت, کوئی بہانہ چلنے کے یعنی کوئی موقع ہی نظر نہیں آتا. شریعت کے اندر ایک لازم سی چیز ہے. تو لاجکلی بھی اگر ہم سوچیں, نماز سے جو اعلیٰ مقاصد اور منافع وابستہ ہیں, یعنی جو اللہ کے خوش نصیب بندوں کی جو لذتیں ان میں ان بندوں کے لیے اس نماز کے اندر جو پیس ہے, سینینٹی ہے, اس کا نیچرل سا ایک رزلٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر وقت وہ اکثر اوقات دن کے نماز میں ہی لگے رہتے اور نماز سے ہی میں ہی مشغول رہتے 24/7. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری دوسری ذمہ داریاں بھی انسان پر ڈالی ہیں, کام وغیرہ ہے, گھر بار, بیوی بچے ایٹسیٹرا, دوست یار اور اپنے تعلقات ایٹسیٹرا, سب کو نبھانا. دیٹس وائی پورا دن 24/7 تو نماز پڑھنا ضروری نہیں فرمایا شریعت نے, لیکن 5 نمازیں صرف ایسے اوقات میں فرض کیں جو ڈفرینٹ ڈیورنگ دا ڈے ٹائمنگز میں ہم پر فرض کی گئیں. ظاہر ہے فرض کی نماز دیکھی جائے تو صبح بالکل دن کا آغاز جب سٹارٹ آف دا ڈے ہے وہ اللہ کے نام سے, اللہ کے ذکر سے کیا جائے فجر کی صورت میں. پھر پورا دن اپنے دوسرے کاموں وغیرہ میں, بزنس میں مشغول رہتے ہیں, اپنے جابز وغیرہ پہ جائیں, اپنے کاموں پہ جائیں, اور پورا دن ہاف وے تھرو کچھ اوبلیگیشن نہیں رکھی شریعت نے تاکہ دنیاوی کاموں کو بھی بندہ انجام دے. اور پھر ظہر بالکل جب سورج سر پہ نکل آتا ہے, زوال کا ٹائم ہو جاتا ہے, اس کے بعد ظہر فرض کی گئی ہاف وے ڈیورنگ دا ڈے. اور پھر شام کو عصر کا وقت جب بالکل ڈے کا جب یعنی ڈے کمپلیٹ ہوتا ہے اور شام کے سائنز آثار وغیرہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں, اس کے وقت پھر عصر کی نماز فرض کی گئی تاکہ تمام اپنے کاموں سے فرصت پانے کے بعد جو بھی اب تفریحی مشاغل ہوں, جو انٹرٹینمنٹ ہے, اس میں انوالو ہونے سے پہلے بندہ کم سے کم نماز پڑھے, اللہ کا ذکر کرے اور پھر دوسرے کاموں میں لگے. اور پھر فائنلی جب دن ختم ہو جاتا ہے, بالکل اینڈ آف دا ڈے, جب سورج سیٹ ہو گیا, سن سیٹ ہو گیا, اس غروب آفتاب کے بعد پھر مغرب کی نماز گویا کہ اس ڈے کی ایک کلوزنگ کے طور پہ فرض کی گئی. اور فائنلی پھر عشاء کی نماز ظاہر ہے سونے سے پہلے جو ایک لاسٹ کام انسان کی زندگی میں ہے وہ نماز ہی ہونی چاہیے تاکہ وہ نماز پڑھ کے سوئے. اس سے یہ ہے کہ اس کی پوری رات انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے بہتر گزرے گی. تو ظاہر ہے ان بیسک 5 نمازیں تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے, دن میں ہمیں رات میں ہم پر فرض کی گئیں, لیکن مختلف ڈفرینٹ اوقات میں ٹائمنگز اس کی کیا ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ جو نمازیں ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ مؤمنین پر ان کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہیں. جب اس کا ٹائم نماز کا ہوگا تو ہی نماز فرض ہوگی. نماز کے ٹائم ابھی انٹر ہی نہیں ہوا تو اس سے پہلے نماز کیسے ہو جائے گی, نہیں ہو پائے گی قرآن کے مطابق. اور ظاہر ہے جب نماز کا وقت ہو گیا, اب اس ٹائم میں نیکسٹ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے پچھلی نماز کا وقت رہے گا, لیکن نیکسٹ نماز تک پھر یہ سمجھا جائے جب نیکسٹ نماز کا وقت داخل ہوگا تو پچھلی نماز قضا ہو جائے گی اور اس کی قضا لازم ہو جائے گی.
کیا وقت ہوگا ان نمازوں کا؟ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نماز کے اوقات کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الصلاۃ فجر ما لم یطلع قرن الشمس الاول وقت الظہر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہوگا وہ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے، جب بالکل فرسٹ جو وائٹ تھریڈ آسمان کے اوپر نظر آتی ہے تو اس وقت فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اور جب سورج پورا جب پھر طلوع ہو جاتا ہے یعنی اس کی روشنی آسمان پر پھیل جاتی ہے تو فجر کا وقت قضا ہو جاتا ہے۔ پھر ظہر کا وقت جب سورج سر پہ یعنی 90 ڈگری سر پہ آ جاتا ہے، بالکل جسے زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس کے بعد ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، اور پھر عصر کا وقت جب وہ اس سے کراس کر کے آگے نکل جاتا ہے یعنی بطن السماء آسمان کے سینٹر سے نکل کے آگے چلا جاتا ہے۔ عام طور پہ فقہاء کرام نے اس کا وقت جو متعین کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ انسان کھڑا ہوا ہے تو اس کا شیڈو جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی رفلی اس کی ہائٹ سے 2 ٹائمز ہو۔ بعض فقہاء کے نزدیک ایٹ لیسٹ 1 ٹائم ہونا اس کی ہائٹ کے مطابق اس کے شیڈو کی لینتھ، وہ تو نیسیسری تمام فقہاء کے نزدیک ہے، لیکن بعض نے فرمایا کہ اس کے بھی بعد جب 2 ٹائمز ہو جاتا ہے اس وقت عصر داخل ہوتا ہے۔ اور پھر مغرب کا ظاہر ہے غروب کے وقت جب سورج غروب ہو گیا یعنی آسمان پہ سورج کی جو فزیکل آثار ہیں وہ نظر نہیں آتے، بالکل سیٹ ہو گیا، اس وقت غروب آفتاب کے وقت مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے عشاء کے وقت سے فرمایا ما لم یسقط الشفق و وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، جو جب اس کی شفق بھی غائب ہو گئی، سورج کی اس کی روشنی کمپلیٹلی غائب ہو گئی تو عشاء کا وقت داخل ہوگا الی نصف اللیل، رات کے آخری ہاف وے تھرو رات تک۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کا وقت ہونے تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے اور بندہ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہرحال نارمل اس کے بارے میں بعض روایات میں دیکھا جائے گا تو اختلاف بھی ملتا ہے۔ اسی وجہ سے اس امت کے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آدھی رات تک، یہ جیسے اس حدیث میں آیا وصلاۃ العشاء الی نصف اللیل، آدھی رات تک عشاء کی نماز پڑھنا آف کورس جائز ہوگا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ مکروہ ہو جائے گی اس کی نماز، واللہ اعلم بالصواب۔ اور مغرب کے حوالے سے کنفیوژن رہتا ہے، جو غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب کی جانب اگر کچھ دیر تک جو ایک ریڈش سی ایک سرخی رہتی ہے، اس کے بعد وہ سرخی جو ہوتی ہے، ریڈشنس ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس جگہ کچھ دیر کے لیے ایک سفیدی سی سارٹ آف ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر پھر کنفیوژن رہتا ہے کہ جو شفق ہے اس سے کیا مراد ہے۔ بہرحال مغرب میں زیادہ تاخیر کرنا مناسب اسی لیے نہیں سمجھا جاتا اکثر علماء اور فقہاء کے نزدیک۔ اور بالکل اسی طرح سے ہمیں حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا صلی معنا ھذین یعنی یومین، کہ تم 2 دن تک ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ اور ان 2 دنوں میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی جب تو سب سے پہلے ظاہر ہے اس وقت ظہر کا وقت غالباً آیا، تو جب سورج جیسے ہی زائل ہوا آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کے لیے کہا اور پھر اقامت کے لیے کہا اور پھر ظہر نماز ادا کی، اور پھر جیسے ہی سورج ہاف وے تھرو کراس ہوا آسمان سے تو عصر کی نماز کی پڑھی، پھر مغرب عشاء اور پھر فجر، تمام نمازیں بالکل اول وقت میں ادا کی۔ اور نیکسٹ ڈے پھر اسی طرح سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر، تمام کی نماز، تمام جو نمازیں بالکل اس کے اینڈ وقت میں، آخر وقت میں ادا کی۔ گویا اپنا اول وقت بھی سکھایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس عمل کے تھرو، اور آخر وقت بھی اس عمل کے تھرو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھایا بھی اور سکھایا بھی۔ اور اس طرح کا کہ جو ٹائمنگز کے حوالے سے ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ حضرت سیارہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ملتی ہے، انہوں نے بھی ایک مرتبہ اپنے والد صاحب سے پوچھا تھا
جب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ابو برزہ رضی اللہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے پوچھا، اور انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یصلی المکتوبہ یعنی فرض نمازوں کے بارے میں، اوقات کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بھی اسی طرح کے ایکسپلینیشن دی کہ یہ اوقات نماز کے ہوتے ہیں. تو بہرحال ان تمام اوقات میں نماز جو ہے وہ بالکل ایبسولوٹلی فرض ہو جاتی ہے. اس میں اگر ذرا سا تھوڑا سا سمجھا جائے تو ظہر کی نماز کے حوالے سے حضرت محمد بن عمر بن حسن بن علی رحمہ اللہ جو تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گریٹ گرینڈ سن کہا جائے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، تو ظہر کے حوالے سے خاص طور سے انہوں نے فرمایا، اور عصر کے بارے میں کان یصلی الظہر بالحاجرہ والعصر والشمس حیۃ المغرب، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی آپ نصف النہار جسے کہا جاتا ہے، یعنی زوال ہو جیسی ہوتا تھا تو پڑھ لیا کرتے تھے، عصر بالکل سورج ابھی زندہ ہوتا تھا تو پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس طرح سے ایکسپلینیشن دی. لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اذا کان الحر ابرد بالصلاۃ و اذا کان البرد عجل، جب گرمی کے دن ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تاخیر کیا کرتے تھے تاکہ سورج ذرا ڈھل جائے، اور جب سردیوں کے دن ہوتے تھے تو آپ نماز اول وقت میں ظہر کی ادا کیا کرتے تھے. غالباً ظاہر ہے گرمی سے بھی بچاؤ اس میں ممکن ہے، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر فان شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کی نماز جب گرمی بہت زیادہ ہو تو ذرا سی تاخیر کیا کرو، کیونکہ جو شدت الحر، گرمی کی جو شدت ہے یہ فیح جہنم ہے، یعنی آتش اور جو دوزخ کے جوش سے یہ گرمی بظاہر ہے، اس وجہ سے ذرا سی تاخیر کر دیا کرو ظہر میں جب ایکسٹریم گرمی کے دن ہو، اور سردی کے دنوں میں جلدی کیا کرو کہ سورج اگر سر پہ بھی ہے تو اس کی یعنی گویا کہ وہ جو ریز ہیں وہ اتنی انوائنگ یا اتنی افیکٹو یا اتنی ہارمفل نہیں ہوتی، تو گویا جلدی بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر عصر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ فیذهب الذاهب الى العوالی فیاتی العوالی الشمس مرتفعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر میں بھی بہت زیادہ تاخیر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اب وقت داخل ہو گیا تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عوالی سے اگر کوئی شخص آیا ہوا ہے، عوالی از اے ٹاؤن، جو علاقے تھے مدینہ طیبہ کے قریب، اس کے آس پاس کی وہ آبادیاں، ان کو عوالی کہا جاتا تھا، جو ایسٹ کی جانب تھوڑا ڈسٹنس کے اوپر تھی، یعنی ایٹ لیسٹ 2-3 مائلز دور جا کر تھیں، یا 5-6 مائلز تک جو آبادیاں جاتی تھی مدینہ منورہ سے ایسٹ کی طرف، انہیں عوالی کہا جاتا تھا. تو اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلتا تو وہ اپنے علاقوں تک پہنچ جاتا، تو غالباً ظاہر ہے آدھے پونے گھنٹے کا ایٹ لیسٹ مغرب سے پہلے ٹائم گھنٹے کا ہی غالباً ہوگا جو عصر کی نماز پڑھ کے بندہ وہاں 1 گھنٹہ میں پہنچ جائے گا اور وہاں مغرب ادا کرے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ظاہر ہے لائف بہت دیر تک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو خاص خادم تھے، 10 سال کی عمر تھی جب آپ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت میں جو دینی تعلیمات کی خدمات انجام دیں، بصرہ مائیگریٹ کر گئے اسی صرف خاطر، اور فائنلی پھر آپ کی 91 ہجری میں جا کے وفات ہوئی. تو آپ نے بہت سارے ٹائمز دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وصال کے بعد بھی، اور خاص طور سے امیدز کے دور میں جو اموی حکومتیں تھیں ان میں تقریباً 50 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھے ہیں. تو اس زمانے کے جو اموی خلفاء تھے رولرز سے، وہ عصر میں بہت زیادہ تاخیر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ دیر سے پڑھا کرتے تھے، ایون جسٹ سم ٹائم بیفور مغرب وہ عصر ادا کیا کرتے تھے. تو آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. آپ نے اسی لیے فرمایا کہ اتنی تاخیر مناسب نہیں ہے. اور غالباً ظاہر ہے بہت ساری دوسری باتیں تو اپنی جگہ، لیکن آپ نے ایک روایت بھی نقل کی اس حوالے سے ہی، جس میں آتا ہے صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا اصفرت وکانت بین قرنی الشیطان
قام فنقر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، کہ ایک منافق کی نماز جو ہے صلاۃ المنافق فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا سن سیٹ ہونے کا انتظار کرتا رہے، بیٹھا رہے، مغرب سورج غروب ہونے کا انتظار کرتا رہے، یہاں تک کہ بس جیسے ہی ذرا سی جو یلوئشنس زردی سی سارٹ آف نظر آتی ہے آسمان پہ کہ اب گویا کہ مغرب قریب آ گئی ہے، تو شیطان کی دو کرنوں جسے کہا گیا کرن شیطان، بالکل گویا کہ اس سن سیٹ کا جو ٹائم ہے اس وقت وہ بس کھڑا ہوا اور اس نے 4 ٹھونگے مارے، یعنی گویا کہ مرغی ایک چکن کی طرح کی ایگزامپل دی کہ اس نے بس جیسے وہ اپنی چونچ سے اپنے بیک سے اپنا چارہ چکھتی ہے، نیچے ٹھونگے مارتی ہے، وہ اس کی مثال دی کہ بس اس طرح سے اس نے 4 ٹھونگے مارے اور 4 رکعت عصر کے ادا کیے، اور بس آیا گیا جیسا بھی ہے ذکر کیا اس کے اندر اللہ کا نہ کیا اور نماز کمپلیٹ کر لی۔ تو یہ منافق کی نماز ہے، گویا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عصر کی نماز جب وقت داخل ہوا تو پڑھ لینی چاہیے، اس میں بہت زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہے۔ اور پھر مغرب کی نماز میں دیکھا جائے تو ایک روایت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال امتی بخیر او قال علی الفطرۃ ما لم یؤخروا المغرب الی ان تشتبک النجوم، کہ میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک کہ مغرب کی نماز اتنی مؤخر کر کے نہ پڑھے کہ ستارے بالکل جب گنجان ہو جاتے ہیں، آسمان پہ بالکل سٹارز کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے پہلے ہی اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھ لے تو جب تک امت میں یہ ایک عادت ایک معمول قائم رہے گا اس وقت تک میری امت جو ہے وہ خیر پر رہے گی۔ گویا مغرب کے حوالے سے خاص طور سے ایک ہمیں نصیحت پتہ چلی کہ اس میں زیادہ تاخیر بالکل مناسب نہیں ہے، اور بہرحال اگر کوئی بہت ہی ضروری چیز ہے، کوئی بہت ہی کوئی دینی معاملہ ہے، کوئی ذکر کا کوئی ایسا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی وجہ سے تاخیر تھوڑی سی ہو بھی گئی تو وہ اس کی گنجائش ملتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن شفیق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس عصر کے بعد واز فرما رہے تھے تو یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آسمان پر ستارے نکل آئے، لیکن آپ نے اپنا واز جو تھا وہ جو بھی دعوت کا جو عمل تھا وہ کر رہے تھے کنٹینیو، یہاں تک کہ لوگوں نے کھڑے ہو کر یا ان سم ہاؤ شور سٹارٹ کر دیا الصلاۃ الصلاۃ، تو اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کا حوالہ دے کر کہ ایسے موقع پر اگر کوئی ضروری امپورٹنٹ دین کا شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو پھر تھوڑی سی تاخیر ہو جا سکتی ہے، لیکن بحیثیت کلی ان نیسیسریلی نماز کی تاخیر بالکل مغرب میں مناسب ہی نہیں ہے۔ لیکن عشاء کے حوالے سے پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تاخیر غالباً زیادہ افضل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرت من یؤخر العشاء الی ثلث اللیل او نصفہ، کہ اگر مجھے امت کی تکلیف اور مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں آرڈر کرتا کہ عشاء کی نماز ایٹ لیسٹ 1/3 رات گزر جانے تک یا آدھی رات تک مؤخر کر کے ہی پڑھی جائے، یعنی گویا کہ اگر امت کے لیے یہ چیز تکلیف دینا ہوتی تو میں یہ آرڈر کرتا۔ اور یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت میں ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک رات ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا، یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی عشاء کی نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لائے اور آپ نے پھر ظاہر صحابہ سے فرمایا کہ لولا ان یثقل علی امتی لصلیت بہم هذه الساعة ثم امر المؤذن فقام الصلاۃ، کہ اگر مجھے یہ عمل بہت بھاری امت پر معلوم نہ ہوتا تو میں آرڈر کرتا کہ نماز ایٹ لیسٹ اس وقت تک ڈیلے کی جائے عشاء کی، گویا 1/3 رات گزرنے کے بعد پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے اندر بھی مین مجمع کا تعلق ہے، لوگوں کا تعلق ہے، اگر لوگ زیادہ جمع ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا اور افضل بھی یہی ہے کہ نماز وقت داخل ہوتے ساتھ جلدی پڑھ لی جائے عشاء کی۔ اگر لوگوں کا کبھی مجمع کم ہوتا تھا، لوگ ابھی آئے نہیں ہوتے تھے یا اویلیبل فوری نہیں مسجد میں آتے تھے، ذرا ڈیلے کر دیا یا تاخیر سے آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر عشاء کی نماز میں کوشش یہ کرتے تھے زیادہ افضل وقت میں پڑھی جائے گویا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر مجمع جمع ہو گیا، لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو نماز پڑھ لی جائے۔ تو بہرحال یہی بات حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت سے پتہ چلتی ہے کہ جو عشاء کی نماز ہے اس حوالے سے
آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں ادا کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ لیٹ رات میں زیادہ افضل ہے پڑھنا۔ بہرحال لیکن وہ وقت تو ایسا تھا کہ تمام لوگوں کا معمول ہوتا تھا، لوگ گویا تہجد گزار اور اول وقت میں اٹھنے والے، رات سے پہلے عبادات میں اپنی گزارتے تھے، تو اس وقت وہ اویلیبل ہی ہو جاتے تھے فجر میں بھی۔ لیکن آج کل کے زمانے میں پھر اگر ہم دیکھیں گے تو اکثر لوگ عشاء میں گویا اگر بہت تاخیر کی جائے گی تو فجر کی نماز دیر سے پڑھیں گے، تو اس لیے عشاء کی نماز میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کی جاتی۔ گویا کہ یعنی آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں گے بہت زیادہ لوگ تو تہجد گزار مشکل ہے، فرض نمازوں میں کوتاہی نظر آتی ہے ہمیں تو فجر کے حوالے سے بہرحال سہولت اسی میں ہے کہ فجر کی نماز نارمل حالات میں تو اگر بہت زیادہ تہجد گزار ہیں، اٹھنے والے ہیں، عبادت گزار کوئی لوگ ہیں، تو وہ اول وقت میں سب جمع ہیں تو وہ پڑھ لیں، وہی افضل ہوگا۔ لیکن فجر کی نماز میں پھر تاخیر ورنہ افضل ہو جائے گی آج کل کے زمانے میں خاص طور سے۔ اس زمانے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی دو مرتبہ کے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا لیٹ اوقات میں۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں خاص طور سے آتا ہے اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، کہ فجر کی نماز کو روشنی نکلنے تک ڈیلے کر کے پڑھا جائے، یعنی بالکل اینڈ وقت میں پڑھا جائے، اور زیادہ اجر والی بات ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں ظاہر ہے یہ زیادہ مناسب بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کیونکہ بہت زیادہ تہجد وغیرہ میں اٹھنے والے معمول میں نہیں ہوتے، تو سکون سے اپنی رات پوری سو کے صبح آرام سے اٹھ کے لیٹ تاخیر میں پڑھ لیا جائے تو وہ افضل وقت بھی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل وقت میں بھی پڑھی ہے، اول وقت میں بھی پڑھی ہے، دونوں نمازوں کا وقت بالکل مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ کسی کوئی افضل وقت میں پڑھ بھی لیتا ہے، اور بہرحال کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے اب کہیں پہ نماز میں تاخیر ہو رہی ہے بلا وجہ کی، تو انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ اول وقت میں پڑھ لے۔ اس کے اوپر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة يؤخرون عن وقتها قلت فما تأمرني، کہ ایک ایسا وقت جب تمہارے اوپر ایسے حکمراں ہوں گے جو نماز کو مردہ کر کر، بے روح کر کر، یا اس میں خشوع و خضوع اور آداب کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے گویا بالکل ڈیڈ نمازیں ہوں گی ان لوگوں کی، اس تمہارے حکمرانوں کی، یا وہ نماز کو صحیح وقت پر نہیں پڑھیں گے، ڈیلے کر کے پڑھیں گے، تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا فما تأمرنی، آپ مجھے کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها فإن أدركتها معهم فصلی فإنه لك نافلة، کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے تم اول وقت میں بس نماز کا جب وقت داخل ہو گیا تو تم نماز ادا کر لو، اور پھر جب دوسرے عمرہ وغیرہ جو بھی ڈیلے کر رہے ہیں اور نماز میں، وہ اس وقت جب نماز پڑھنے لگیں تم ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لینا، گویا کہ تمہاری وہ نفل نماز کاؤنٹ ہو جائے گی۔ فرض نماز میں ڈیلے اننیسیسریلی کرنا، اسے قضا کرنا، یا اس میں جیسے کہ کہا گیا کہ عصر کی نماز ڈیلے کرنا کہ مثال دی کہ وہ گویا کرنی ہے شیطان کے کرنوں کے ٹائم پہ جا کے پڑھنا، مرغی کی طرح، ایک چکن کی طرح ٹھونگے مارتے ہوئے، یہ منافق کی نشانی بتائی۔ تو نمازوں میں یہی ہے جب وقت داخل ہو گیا تو پڑھ لی جائیں، وقت داخل ہونے سے پہلے تو آف کورس نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اس کے مقررہ وقت میں ٹائم داخل ہونے کے بعد ہی فرض ہوگی ہر مسلمان پر۔ لیکن بہرحال جب فرض کا ٹائم ہو گیا تو اسے ادا کرنے میں زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام نمازیں وقت پر اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔